أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام ملک، جس کے ہاتھ میں تمام ملک، تمام دنیا، 250 300 جتنے ملک ہیں، سب کے سب اس کے ہاتھ میں، حکومتیں اس کے ہاتھ میں، طاقتیں اس کے ہاتھ میں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر، قدرت، مہارت، طاقت، غلبہ، شہنشاہت، سب کچھ رکھتا ہے. اب کوئی چیز رہ نہیں گئی جس کے پیچھے ہم بھاگیں. تمام کی تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. بات بڑے پتہ کی ہے محترم بھائیوں. ایک ایسی ہستی ہے جو پورا ایک نظام، ایک کائنات لپیٹ دے گی ایک دن، اور اس وقت چلا رہی ہے. اونگ بھی نہیں آتی ایسی ہستی کو، اور وہ بے حد ہم سے پیار کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم نیک ہوں، ہم اس کا کہنا مانیں. انہوں نے ہمیں اللہ کے رسول کے حوالے کیا کہ اطیعوا الرسول، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے وہ رک جاؤ. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. بھئی اتنی بڑی، سب سے بڑی، آخری، پہلی، اول، ظاہر، باطن، پوشیدہ، سب سے بڑی ہستی ہمیں یہ کہہ رہی ہے، یہ حکم دے رہی ہے کہ میرے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. جہاں تمہیں رکے رک جاؤ، جہاں دے لے لو، جو فیصلہ کرے قبول کر لو. ان سے آگے قدم بھی مت بڑھاؤ. جب یہ بیٹھے ہوں تو اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو. جب یہ گھر میں ہوں تو ایسے عام آدمی کی طرح آواز دے کے بلاؤ بھی مت. میں اور میرے ملائکہ درود شریف بھیجتے ہیں، تم بھی درود شریف بھیجو. یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے سمجھا دی ہیں، بتا دی ہیں. اس کے باوجود ہمیں کس بات کی کمی ہے؟ ہم کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اتنے پیارے رب، اتنے پیارے رسول، سارے رسولوں کے سردار، سارے رسولوں کے نبی، آخری نبی، امامت انہوں نے کرائی سارے نبیوں کی. ہم تلاش کر رہے ہیں درباروں پہ، فقیروں پہ، آشیانوں پہ، اور قبروں پہ، اماموں کے، مولویوں پہ، عالم پہ، پیر پہ، فقیر پہ. اب آپ یہ دیکھو، ایک ہمیں گفتگو، جیسے ایک ڈگری ہوتی ہے، ماسٹر ڈگری، PhD یا MPhil، اس ڈگری کی ایک مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، طالب علموں میں بھی اس لیول کی گفتگو ایک ان پڑھ بندہ کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہ گفتگو ہمارے ساتھ کرو، اور وہ بجائے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے 1 روپے کا پیر فقیر، 1 ٹکے کا پیر فقیر نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے. اور ساری عمر گزر گئی، 60 65 70 سال گزر گئے، خدا کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا.
معاف کریے۔ آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے کس چیز نے غرق کیا ہوا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کل کو تجھے میرے سے ملاقات کرنی ہے، اس کی تو کیا تیاری کر کے آ رہا ہے۔ حب الخیر لشدید، تجھے اتنی محبت ہو گئی ہے پیسے سے کہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا ہے۔ قرآن کھولتا ہے تو اس کو تجھے نہیں پتہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی، کیوں نہیں پتہ کہ تیری دلچسپی نہیں ہے، تو نے کبھی عربی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو نے کبھی تلاوت صبح اٹھ کے یاسین نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو وہ کیا معنی ہے اس کے کچھ بھی نہیں پتہ۔ آپ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہر طریقے سے سوچ لیں، اس کے بعد آپ ایک حد پہ پہنچیں گے تو وہ یہی ہے کہ ہے خدا، لیکن خدا جس سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، محسن جو احسان کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، رفع دفع کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، معاف کرتے ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر والے کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیا چیز ہے؟ صبر یہ ہے کہ آپ نے پرلے سے بدلہ نہیں لینا، آپ کی بے عزتی ہو گئی، آپ کا حق کھا گیا، آپ کو سائڈ مار گیا، آپ کو گرا گیا، آپ کا چوٹ لگ گئی، آپ کا سر پاڑ دیا، آپ کو مار دیا، زمین دبا لی، پیسے دبا لیے وغیرہ، کچھ بھی وہ کر گیا، تو قرآن تو کہتا ہے بھی اتنا حق ہے تمہیں جتنا اس نے تمہیں ایذا پہنچائی ہے، جو تکلیف پہنچائی ہے، اتنا تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن آپ یہ بتاؤ اس بدلے سے اگر زیادہ ہو گیا تو ترازو وزن تو بتاتا ہے، معیار تو نہیں بتاتا نا۔ ہم اپنے حساب سے اس کا وزن تو کر لیا، ابھی اس نے اینٹ ماری تو ہم بھی ماریں، اب آپ کے 4 قطرے نکلے ہوں، اس کے 10 نکل گئے تو یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھے۔ تو بھائیو، معاف کرنے میں، صبر کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ یقین کریں، جس نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے نا، اس نے آپ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو مت خراب کریں، آپ اس سے مت الجھیں، اللہ سے مانگیں، جب گھر سے نکلیں دعائیں پڑھیں، نماز پوری کریں مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ ہاں سفر میں ہے، کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی عذر ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو نیت کو چاہتا ہے، صرف آپ صرف یہ دیکھیں کہ اتنا اللہ سے جڑ جائیں کہ علامہ اقبال جیسے کہتے ہیں بتا بندہ تیری رضا کیا ہے۔ اگر ہم اس معیار پہ آ جائیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ اللہ ہماری قبولیت، کوئی دعا جائز نہ سنے اور نہ قبول ہو، اور آپ کو فیصلے نظر آئیں گے، یہ بات نہیں ہے یار، یہ دنیا ساری آپ کو مس کرتی ہے، بڑے بڑے لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ کو دھتکارتے ہیں، آپ 100 غلطی کر لو، صرف ایک دفعہ یا رب یا اللہ کہہ دو، اسی وقت وہ جواب دیتا ہے۔ تو ہم نے کتنا مس کیا ہو یار خدا کو، میرے محترم بھائیوں، کتنی بڑی، سب سے بڑی ہستی ایک آپ کو لفٹ کرا رہا ہے، 24 گھنٹے آپ کو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ کب نیکی کی طرف آئے، اور وہ ہمارے لیے سوتا تو چھوڑے، اونگ بھی نہیں آتی، کیسے کیسے ہمارے لیے پہاڑ کھڑے کر دیے، ہم اسیر و فی الارض، تم چل پھر کے تو دیکھو کیسے کیسے آبشار ہیں، جتنا پانی سمندر میں رکھا ہے نا، اتنا پانی پہاڑوں پہ گلیشیئر برف جمی ہوئی ہے۔ کس کے لیے نظام بنایا ہے؟ ادھر سے آئے گا اور ادھر ہماری فصلوں کو سیراب کرے گا۔ کسی ایک چیپٹر کو لے لیں، آپ کو خدا ایسا یاد آئے گا، آپ کبھی غلطی بھی نہیں کرو دل سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آم کے پیڑ پہ کنو لگ گیا ہو، کنو کے پیڑ پہ آم لگ گیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے تربوز کو خربوزہ لگ گیا ہو، خربوزے کو تربوز لگ گیا ہو؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی جو بات ہے، جو آرڈر ہے، جو سنت ہے، اس نے تو تبدیل نہیں ہونا ہے۔ ہم نے یہاں 65 60 80 85 40 45 جو ہمارے سانس ہیں، ہم نے چلے جانا ہے، ہماری واپسی کوئی نہیں۔ اور وہاں جا کے اگر آپ یہ کہو قبر میں کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں
تو جب ہم نے یہاں نہیں پڑھی تو وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے، اور اس کا پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو ہماری کمر ہی نہیں جھکے گی۔ اگر ہم یہاں پڑھتے ہوئے گئے تو شاید ہماری وہاں سنی جائے۔ تو بھائیو، محترم بھائیو، اتنا زبردست خدا، اتنا پیارا رسول، ان کو دونوں کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، اور اپنے کوئی ہاتھوں میں وہ پہنا ہوا ہے، اس نے گنڈے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے جناب کوئی انگوٹھی پتھر کی بنا کے پہنی ہوئی ہے، کسی نے رکشے کے پیچھے چھوٹی سی چپل باندھی ہوئی ہے، کسی نے بڑا گھر بنا کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے۔ وہ خدا کے بندو، تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، کس کام میں لگے ہوئے ہو آپ کی پرسنالٹی کیا ہے؟ آپ کس خدا کو جاننے آئے ہو، پہچاننے آئے ہو؟ آپ کر کیا رہے ہو؟ اپنے بچوں کو کیا ڈیلیور کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو کیا اللہ کے سامنے وہ کر رہے ہو؟ ہر وقت کرامن کاتبین، ہر وقت دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، معزز۔ کرام کہتے ہیں اکرم، اکرم کہتے ہیں محترم مکرم کو۔ سارے کے سارے فرشتے ہر انسان کے ساتھ ساتھ دو دو لگے ہوئے ہیں۔ ایسی ہماری اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ بھی میرا بندہ جیسے نیکی کرے فوراً لکھو، نیت کرے تو لکھو، چل کے جائے تو لکھو، برائی کی طرف جائے تو مت لکھو، جب ہو جائے برائی پھر لکھو۔ کتنا پیار کرتا ہے، یحب المحسنین، ان اللہ مع الصابرین۔ متقین، تقوی والے لوگ، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اگر ہم کہنا ہی نہیں مانیں گے، ہم تقوی میں جائیں گے ہی نہیں، ہم کوئی اچھائی کریں گے ہی نہیں، تو بھائی بربادی تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات قرآن کے حوالے سے، وہ بھی ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اس کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے عزت۔ اگر آپ اس دنیا میں 40 سال محنت کریں تب وہی ملے گا جو اس نے چاہا، ہمارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر پلٹا کس بات کا ہے بھائیو؟ پھر جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے، رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں تہجد میں، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ڈیفینیٹ ہم گنہگار ہیں، میں آپ جتنے ہم پھر رہے ہیں سب ہم گنہگار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ولی ہیں، کوئی بخشے ہوئے ہیں، ہم کوئی پیس ہیں، کوئی بڑی چیز، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ آگے ہستی اتنی بڑی ہے، آگے پرسنالٹی اتنی بڑی، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا، سب سے بڑا، دل کرتا ہے کہ بندہ ہر وقت سوری سوری کرے اس کے آگے۔ کیوں؟ اس سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ آپ یہاں USA کا پریزیڈنٹ کسی کو کال کر دے تو وہ چھلانگ ہی مارتا ہے، یہ جی میرا یہ ہو گیا، میں ویزا آ جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ تو متاع قلیل، ذرا سی گندی دنیا، گندی ماحول، ذرا سا 10-20 سال 50 سال، او بھائی ساری زندگی ہمیں زندہ رہنا ہے، قبر کے اندر سے لے کے قبر کے بعد سے لے کے، اور پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے، ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ جو جنت میں گیا وہ جنت کا ہے، جو دوزخ میں گیا اگر کوئی بچا کچا ہوگا تو اللہ چاہے تو لے آئے، ورنہ وہ دوزخ کا ہی ہے۔ یہاں بھائیو، ماچس کی تیلی کسی کو لگ جائے انگلی پہ نشان پڑ جاتا ہے، دھوپ لگ جائے رنگ کالا ہو جاتا ہے، ٹمپریچر زیادہ ہو تو بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ اگر پورا کا پورا انسان کپڑے اتار کے آگ کے اندر چھوڑ دیا جائے، تندور کے اندر، ایمانداری سے بتائیں کہ ہوگا کیا؟ کون برداشت کرے گا؟ یہ توا پہ جو ہماری بہن، ماں، بیوی روٹی ڈالتی ہیں، پراٹھا اس کے اوپر کوئی تو ہاتھ رکھ لے، یا اس کے اوپر کوئی پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے نہیں بدلنا، حدیث نے نہیں بدلنا، اللہ کے کلام نے نہیں بدلنا، ہم نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے بھس ہو جانا ہے، زیرو ہو جانا ہے، اور پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ جانا ہے۔ ہمارے پلے کچھ ہوگا سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا، ہمارے پلے کچھ نہ ہوا تو الٹے ہاتھ میں جس کو مل گیا وہ بدبختی۔ اب میں نے کئی دفعہ یہ عرض کی کہ بندہ ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا، اب فرشتے اس کی روح نکال رہے ہیں۔ اب ہم نے عالی شان بنگلے میں، فلیٹ میں، شیشے کے گھر میں، اندر سے اندر کے 100 کمروں کے اور کوئی اندر کمرے
کمرہ ہے شیشے کا، اس کے اندر اس کی جان نکل رہی ہے اور ہم ساتھ ہیں۔ اگر تو وہ نیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس کو پہلوؤں پہ وہیں پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ یہاں اگر ہمارے باپ کو کوئی کہہ دے، ماں کو، بہن کو کوئی بات کر دے، بھائی کو کوئی کہہ دے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سینہ تان۔ او بھائی، ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہمارے کمرے میں فرشتہ آیا، اس کی جان نکال رہے ہیں، ہم اسی جان نہیں چھڑا پا رہے۔ اور اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی بد ہے، نیک ہے، تو اس کی وہاں دھلائی ہو رہی ہے، ہم اس کو چھڑا نہیں پا رہے۔ پھر کس چیز کا تکبر ہے؟ جب ہم صبح اگر ہمارا پیشاب بند ہو جائے، یہ چھوٹا پیشاب بند ہو جائے، مثانہ پڑنے لگ جائے، وہ اگر ہمارے بس میں نہیں ہے، پھر ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہماری ایک دو آنکھیں جھپکنا بند ہو جائے 10 منٹ کے لیے، یہ جو آ رہا ہے سانس یہ رک جائے، آخر آپ کیلکولیشن کر لو، کسی بھی نعمت کو لے لو، نہ تو آپ نعمتوں کو اکٹھا کر سکتے ہو، نہ یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ بندہ ان نعمتوں کو دیکھ کے ہی کہہ دیتا ہے یار اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ سیاستہ کی 7 کتابیں ہیں، ایک کتاب میں 8 7 9 ہزار حدیثیں ہیں۔ یہ جنہوں نے اکٹھی کی ہوں گی، کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ ان کو کیا طمع ہوگا؟ کیا کون دیتا ہوگا ان کو؟ امام بخاری نے سفر کیا، امام مالک نے سفر کیا، امام ابو حنیفہ نے سفر کیا، امام ترمذی سفر کرتے ہیں۔ ایک جگہ تو یہ لکھا ہوا ہے، بخاری گئے امام بخاری تو گھوڑے والے کو آدمی ایسے کر کے گھوڑا لے کے آ رہا تھا خالی برتن میں۔ کسی نے کہا تو ان کے پاس کوئی حدیث ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ برتن خالی ہے تو انہوں نے کہا یار یہ تو گھوڑے کو دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے حدیث کیا بتائے گا؟ امام بخاری کہتے ہیں میں واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ معیار ہے نیکی کا، معیار ہے تقوی کا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہو یا نبی کے بیٹے ہو، شریعت تو نبی کو مانتی ہے نا، باقی تو کسی بڑے کو مانتی نہیں ہے۔ اب نبی کی میں آپ کو 2 4 مثالیں دے دیتا ہوں۔ امام اپنا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، کتنا 950 سال، یا 9 دن میں بندہ آئیں بائیں کرنے لگ جاتا ہے، جی ہمارا کوئی کہنا نہیں مان رہا، وہ فلانا فرقہ ہے، وہ فلانا فرقہ۔ 950 سال تک تبلیغ اسلام دعوت دی، قوم نہیں مانی۔ آخر اللہ کو کہا کہ اللہ یہ فارغ ہے، یہ نہیں ماننے والی، اس کا کوئی حساب خود ہی کرو۔ اللہ نے طوفان کا آرڈر دیا، بیٹا اکڑ گیا آگے سے، بیٹا کہتا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے بیٹا آج جو پانی آئے گا، آج جو غرق ہوں گے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ اس نے کہا جی میں تو جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس میرے بیٹے کو بچا دے، یہ میرے سامنے غرق ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے نوح یہ تیری اولاد نہیں ہے۔ میں جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بندہ نیک نہیں ہے تو اہل بھی نہیں ہے، ہمارے گھر سے بھی نہیں ہے، وہ اہل سے بھی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام پریشان، آخر اللہ نے کہا انہ عمل غیر صالح، اس لیے وہ تیری اولاد نہیں ہے کہ اس کا عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر تو نے دوبارہ دعا کی تو مصیبت میں ہوگا۔ اب کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے، اور دعا کس نے کی اور جواب کون دے رہا ہے، دونوں ہستیاں آپ کے سامنے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں اور نبی لوط علیہ السلام چلے گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ فوت ہو رہے ہیں، فوتگی کے قریب میں آپ نے جا کے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے۔ عبداللہ بن ابی اور ابو جہل دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو عبداللہ بن ابی وہ کہتا ہے کہ اے سردار آج تو قریش کا سردار ہے، مرتے ہوئے یہ داغ لگوا کے جائے گا کہ تو اسلام قبول کر لیا۔ اتنی اکڑ، نبی پاک اپنے چچا کو مسلمان نہ کر سکے، نہ بچا سکتے ہیں عذاب سے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ صحیح راستے پہ لا سکے، نہ بچا سکے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ راستے پہ لا سکے، نہ پانی کے غرق ہونے سے بچا سکے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں۔
اب آپ دیکھ لو یونس علیہ السلام، فلسطین کا جو عذاب آنا 3 دن کے بعد، انہوں نے کہا بھی 3 دن پورے ہو گئے، میں چلتا ہوں، پیچھے سے عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کا بھی حکم نہیں ہوا تھا، کوئی آرڈر نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، وہ چل دیے۔ اب وہ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جب آپ اتنے نیک ہو جاتے ہیں، اللہ کے آرڈر میں آ جاتے ہیں، اپنا وجود اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی کر لیتے ہیں، تو وقت، کام، رزق خود بخود آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ یہ آج سے کر کے دیکھ لیں۔ یہ مولویوں کے وظیفے اور یہ کنڈے منڈے اور یہ انگوٹھی اور یہ کڑے وڑے، ان کا کام نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام چل دیے، سامنے سمندر پاس کرنا ہے اور دوسری طرف ان کا گھر ہے، تو ظاہر کشتی استعمال ہوگی، کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی جب مڈ میں پہنچی ہے تو انہوں نے کہا جی سوار بہت زیادہ ہیں، کرا کرو۔ دیکھیں خدا کی تکنیک، دیکھیں بندے کو وقت کے بعد سمجھ آتا ہے بھی ہوا کیا ہے۔ ایک دفعہ کرا کیا، یونس علیہ السلام کا نام، دوسرا کرا کیا، یونس علیہ السلام کا نام، تیسرا کرا کیا، یونس علیہ السلام کا نام۔ ان کو تو نہیں پتہ یہ نبی ہے، انہوں نے اٹھایا سمندر میں وہیل مچھلی اس کا انتظار کر رہی ہیں، انہوں نے پک کر لیا ان کو۔ اب آپ ترتیب دیکھیں خدا کی، اور جو قوم جس پہ عذاب آنا تھا اس قوم نے پیچھے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، وہ اپنے دین پہ آ گئی۔ اس بات کا یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، ایسے بہت سارے ایسی وہ ہیں کہ بھئی مثالیں ہیں جو ہلا کے رکھ دینے والی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، 5000 سال پہلے بیت اللہ تعمیر کیا، آج تک ان کے پاؤں جہاں ہم جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ابراہیم و مصلی، اتنی اللہ نے ان کی قدر کی، مگر اب ان کا جو عذر باب ہے، ان کی جب واری آئے گی، ان کی جب باری آئے گی، جب ان کا ٹائم آئے گا بخشش کا، تو وہ نہیں بخشے جا رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ دعا بھی کریں گے تو دعا بھی ان کی اس وقت، حالانکہ انہوں نے یہاں دعا کی ہوئی ہے قرآن میں، لیکن یہ دعا اس وقت کی ہے جب حکم نہیں آیا تھا، جب ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بھی میرا باپ ماننے والا ہے کہ نہیں ہے۔ تو بھائیو، ہم نے تو بلا وجہ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، عالم الغیب کی بنائی ہوئی ہیں، نور علی نور کی پتہ ہی نہیں ہے کسی ٹکے کا مولوی کو ترجمے کا نہیں پتہ، قرآن کا اس نے جو مرضی لیا ترجمہ کر دیا۔ امام اپنا مولانا اشرف تھانوی نے اپنا کیا ہوا ہے، احمد رضا خان بریلوی نے اپنا کیا ہوا ہے، دہلوی صاحب نے اپنا کیا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی کے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنا کیا ہوا ہے، اور جی تبلیغی جماعت نے اپنا کیا ہوا ہے، اور وہ جو اہل حدیثوں کے جماعت الدعوہ والے، انہوں نے الگ اپنا کیا ہوا ہے۔ اب جو سادہ آدمی ہیں وہ کس کا ترجمہ مانیں؟ حالانکہ لفظ گھما پھرا کے انہوں نے اردو کو کیا ہے، تو کہنا کچھ چاہیے تھا، کہا کچھ ہے، لکھنا کچھ چاہیے تھا، لکھا کچھ ہے۔ یہ سارا بھائیو ایک جیسے وہ قرآن کہتا ہے نا بھی میرے قرآن کو مت بیچو اپنے ٹکوں کے لیے، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، انہوں نے وہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بدلنے والا ہے، ایسا نہیں بدلے گا یہ معاشرہ۔ آپ گناہ بھی کرو، آپ برائی بھی کرو، سود بھی لو، ملاوٹ بھی کرو، دھوکہ بھی دو، جھوٹ بھی بولو، ماں بہن کو چلتے ہوئے آنکھوں میں توڑ تک چھوڑ کے بھی آؤ، تو ایسا بھائی نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا میں ایسا نہیں چلے گا، یہ شریعت نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھ لی ہے، 1-2 مسلمان بھی کہلا لیا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ اگر آج سانس بند ہو گیا تو کس کو کہو گے جا کے؟ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، فرمایا اے بیت اللہ، تجھ سے میرے مومن کی زیادہ عزت ہے۔ کتنی یار عزت دی اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کہتا ہے تم اشرف المخلوقات ہو۔ ماں کے 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ سے 5-6 مہینے رکھا، اس کے بعد تم باہر آئے ہو، پھر تم بڑے ہوئے ہو، جوانی کو پہنچے ہو،
کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ پانی نے نوح علیہ السلام کو نہیں ڈبویا. کشتی میں سارے جانور ہیں، ساری قومیں ہیں، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا ہے. پانی کو پتہ ہے. آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹچ نہیں کیا، کپڑا نہیں اکٹھا کیا، کپڑا نہیں جلایا. اس کو پتہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. یار آگ کو پتہ ہے، پانی کو پتہ ہے، وہیل مچھلی کو پتہ ہے کہ میرے اندر نبی آیا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہو گیا. سمندر کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو 12 قبیلے کو راستہ دے رہا ہے اور فرعون کو ڈبو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں نہیں پتہ. یہ کہ خود بخود ساری چیزیں چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَهُوَ بِالْهَزْلِ، کیا تو نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ میرے آرڈر کو، میرے حکم کو ایسے اوپر رکھ دو بھی پیٹھ نہیں کرو. اوپر رکھ دو، بس مٹی پڑے کچھ پڑے اوپر رکھ دو، پیٹھ نہیں کرو. او بھائی جب اس کو پڑھے گا نہیں، اس کا معنی نہیں سمجھ آئے گا، اس کو دیکھے گا نہیں. یہ اوپر رکھا تو ہماری گزر گئی 40 سال 50 سال عمر. ہاں عدالت میں قسم کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، دوسرے کا حق مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں قسم بھی اٹھاتا ہوں، میں نے اس کا نہیں دینا، اس کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تیری جان بھی جا رہی ہو نا، جان سولی پہ تو لٹکا ہوا ہو، تلوار تیرے سر پہ رکھی ہو، تو نے میری قسم اٹھانی ہے. قرآن کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں وہ ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر سے پڑھ کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہاں جی قرآن اٹھاتے ہو؟ وکیل کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی اٹھاتا ہوں. اس وکیل کو بھی بندہ وہیں فائر کرے، اس پارٹی کو بھی وہیں فائر کرے. بھائی قرآن کا تو قسم کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہیں پھنس گئے ہو، کہیں بہت برے ہو گئے ہو، میری قسم اٹھانی ہے، قرآن کی نہیں اٹھانی. لیکن یہاں قرآن کی اٹھائے جا رہے ہیں. کوئی تو 16% ہوتا ہے نا، 16 آنے جیسے کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بھی 100%. یار 100 کے 100% ہم جھوٹے ہیں، 100 کے 100% ہم کرپٹ ہیں. اب رہ گیا 16%. 16% اگر آپ کسی چیز کو لے کے دیکھ لیں، خود بخود لے کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا ہم غلط کر رہے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں ایسے بخشش ہوگی؟ خدا نے تو ایک وہ رکھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے تو وہ ہے قریب، میرے قریب وہ بندہ مجھے پیارا ہے جو اکرم، جو نیک، پاک صاف، تقوی، وہ تو ہے ٹھیک. ادروائز یہ جو دگڑ مگڑ ہے نا، یہ دگڑ مگڑ، یہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سر پہ جناب 10-10 کلو کے صافے باندھے ہوئے ہیں، وہ شرک کیے جا رہے ہیں. ان کو غریبوں کو پتہ ہی نہیں بھی ہے کیا. اب کفواً احد، کفواً کا مطلب ہے کہ میرا کوئی ہم سر نہیں. ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، لیکن یہ کہتے ہیں وہ اس میں سے، وہ اس میں سے. یہی بات انہوں نے کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو آج مار دو، نہ عیسیٰ ہوگا نہ ہمیں نئی نئی دعوت ملے گی. تو ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے اندر چلا گیا عیسیٰ کو بلانے. باہر لوگ کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے. اللہ کو کون سمجھائے گا؟ اللہ تو اللہ ہے. اللہ نے وہ جو بندہ اندر آیا تھا بلانے کے لیے، اسی کی شکل عیسیٰ کی بنا دی اور عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا. جب وہ اتنی دیر ہو گئی وہ نہیں آیا باہر، اور یا وہ باہر آیا تو لوگوں نے کہا یہ آ گیا عیسیٰ. انہوں نے کہا یار میں عیسیٰ نہیں ہوں. اس بندے نے کہا، انہوں نے کہا نہیں تو ہی عیسیٰ ہے، تیری شکل عیسیٰ کی ہے. خدا کے آگے ہم تو بے بس ہیں نا بھائی. اگر ہم خدا کو پوری طرح مان لیں. اب وہ انہوں نے عیسیٰ سمجھ کے ٹانگ دیا، حالانکہ عیسیٰ اوپر چلا گیا. وہ انہی کا آدمی تھا. خدا نے تو کہنا ہوتا ہے کن فیکون، ہو جا ہو گیا. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پوری فوج لشکر لگا ہوا تھا، اتنا بڑا سمندر تھا، اس میں کسی نے لنٹر ڈالا تھا؟ اتفاق کا سریہ ڈالا کسی نے، یا کوئی گارڈر ڈالا ہے؟ اللہ نے کہا رک جا، رک گیا.
مٹی کو کہا مٹی ڈال دی، مٹی ڈل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کتنے لوگ؟ نے کہا جی 12 قبیلے، 12 لکڑی مار سمندر کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، 12 راستے بن گئے۔ وہاں کیا تھا؟ ابھی تک آپ دیکھ لو وہیں غرق ہوا ہے فرعون، اور آج تک غرق ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا کو محتاجی نہیں ہے، ہمیں محتاجی ہے۔ ہم نے مر جانا ہے، ابھی بڑھاپا آ جانا ہے، ہم نے گلنا ہے، سڑنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جو 2 رکعت یہاں نہیں پڑھ سکتا وہ قبر میں کیا پڑھے گا؟ اس کو تو اجازت ہی نہیں قبر میں، آگے تو عبادت چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ بھائی جان بات کرنے کی بہت ہیں، پوری رات بھی لگ سکتی ہے، لیکن یہ 5 فٹ کا جسم کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ نہیں مانتا کسی کی بھی، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے امام، اچھی مسجد، پڑھا لکھا آدمی جیسے ڈاکٹر اسرار ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، تبلیغی جماعت والے ہیں، ان کے قریب لوگوں، اپنی نماز سنو، صحیح کرو، ادا کرو، مسجد میں جا کے پوری ٹائم کے اوپر۔ آپ دیکھو کہ یہ جو باہر کا جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو نا زبان نکال کے، ہم پیسہ پیسہ پیسہ، یہ خود بخود پاؤں میں آئے گا آپ کے۔ یہ کچھ دن تو خدا کے ساتھ لگاؤ کر کے دیکھو آپ۔ اگر ہم غیرت مند ہیں تو کیا ہمارے سے بڑا خدا نہیں ہے؟ وہ غیرت مند نہیں ہے؟ خدا کہتا ہے سفید بالوں والا جب ہاتھ میرے آگے پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے، میرا شرم آتی ہے اس کو خالی ہاتھ موڑتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔